عمران خان کے اس اعتراف کے بعد کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم نہیں ہوئی، بجا طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے گی، لیکن اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی تو جن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی اور قاسم سوری نے اپنی رولنگ میں انہیں غیر محب وطن یا غدار ڈکلیئر کیا تھا، ان جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں روز اول سے عرض کرتا رہا ہوں کہ عمران خان نامی بندہ بہت بڑا کھلاڑی ہے، لیکن یہ حقیقت مجھ پر بھی اس قدر واضح نہیں تھی کہ کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان بہت بڑا ایکٹر بھی ہے۔ جنرل حمید گل اور گولڈ سمتھ صاحب سیاست کی راہ دکھانے کے بجائے انہیں ہالی ووڈ کا راستہ دکھاتے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی معاشی اور معاشرتی تباہی میں اہم کردار بننے کے بجائے عمران خان نیازی صاحب پاکستان کے لیے عزت اور خوشحالی کا موجب بنتے اور ان کی برکت سے ہر سال آسکر ایوارڈ پاکستان کے حصے میں آتا۔ سیاستدانوں کے عموماً 3 چہرے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کے ماشاءاللہ 4 چہرے ہیں، اور وہ جس کو جو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اسے وہی دکھاتے ہیں اور برسوں تک انہیں دوسرے چہرے کا پتہ نہیں چلنے دیتے۔ منفرد انداز میں جھوٹ گھڑتے اور پھر اس اعتماد کے ساتھ بولتے اور اس کی تکرار کرتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ یقین کرنے لگے ہیں۔ یہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے پوری فوج، پوری ISI اور پوری MI کو دھوکہ دیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس عظیم کھلاڑی کے شاندار ایکٹنگ کو ملاحظہ کیجیے کہ جب حکومت کو فوج اور ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کردہ غیر آئینی اور غیر قانونی سپورٹ اور بیساکھیوں کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے پاکستانی عوام کی ذہنیت کو جانچ کر اپنی اہلیہ بشرا بی بی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ مل کر معمول کے ایک سفارتی مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر یہ بیانیہ گھڑا کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے ختم کیا۔ عمران خان نے اس جھوٹ کا نہ صرف ڈھنڈورا پیٹا بلکہ اسے بنیاد بنا کر جعلی MA ڈپٹی اسپیکر سے اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ عدم اعتماد کی تحریک یہ کہہ کر ختم کرا دی کہ اسے امریکی سازش کے تحت ٹیبل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بلوچستان کے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق قاسم سوری نے اپنے حق میں 50,000 سے زائد جعلی ووٹ ڈلوائے اور پھر وہ ثاقب نثار کے فیض سے سٹے پر ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر غلط طور پر تنخواہ اور مراعات لیتے رہے۔ وزیر قانون فواد چودھری نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی سازش کے تحت پیش کی ہے جو ریاست کے ساتھ وفاداری سے متعلق آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے۔ گویا انہوں نے عدم اعتماد پیش کرنے والے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو ریاست سے عدم وفاداری یا بالالفاظ دیگر غداری کا مرتکب قرار دیا اور ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ مانگی، جس پر بطور قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب کردہ حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے وہ درست ہیں، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی خود مختاری اور آزادی کے منافی ہے اور رولز اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ میں یہ قرارداد مسترد کرتا ہوں۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ وزیر قانون کی قرارداد یا سوری کی رولنگ میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے سازش کی یا جنرل باجوہ اور شہباز شریف نے مل کر سازش تیار کی یا محسن نقوی نے سازش کی، بلکہ اس میں صرف غیر ملکی سازش کی بات کی گئی۔ چنانچہ اس رولنگ کو بنیاد بنا کر عمران خان نیازی نے اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس دی اور عارف علوی نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے اور جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مدوخیل شامل تھے، نے سو موٹو لے کر کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس کو بھی غیر آئینی قرار دیا اور عارف علوی کی اسمبلی کی تحلیل کو بھی غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے کی روح سے عمران خان اور ان کے وزیر قانون اور اسپیکر نے امریکی سازش کی بنیاد پر پوری اپوزیشن کے خلاف غیر محب وطن ہونے اور غداری کا الزام لگایا اور رولنگ دے کر قاسم سوری نے بطور اسپیکر اس پر مہر تصدیق لگائی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے من گھڑت تھی۔ سلیم صافی کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے نیازی، علوی اور سوری کو آئین کی خلاف ورزی اور ریاست کو 2 ستونوں سے محروم کرنے کا مجرم قرار دیا، لیکن فیصلے میں
ان کے لیے سزا تجویز کی اور نہ آرٹیکل 6 لگایا۔ بہرحال اب جب کہ عمران خان نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم نہیں ہوئی، تو یہ بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے گی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی تو حکومت اور جن جماعتوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی اور جنہیں قاسم سوری نے اپنی رولنگ میں غیر محب وطن یا غدار ڈکلیئر کیا، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔